أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. اے لوگوں، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تمہارا رب وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا، پھر اس پانی سے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل پیدا کیے، تو تم جان بوجھ کر اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں اس قرآن میں کچھ شک ہو جو ہم نے اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارا، تو تم اس جیسی کوئی ایک صورت تو لے آؤ اور اللہ کے سوا اپنے تمام حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین۔ پھر اگر تم قرآن کی مثل کوئی صورت نہ لا سکو اور ہم فرما دیتے ہیں کہ تم ہرگز نہ لا سکو گے، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِّزْقًا قَالُوا هَٰذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور اے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری دیجئے جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغوں میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتا جلتا پھل دیا گیا ہوگا، لیکن ذائقے میں مختلف ہوگا، جسے کھانے سے وہ ایک نئی لذت پائیں گے۔ اور ان کے لیے ان باغوں میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ ان اللہ لا يستحی ان يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين۔ بے شک اللہ سمجھانے کے لیے کسی حقیر چیز کی مثال بیان فرمانے سے نہیں رکتا، مچھر ہو یا اس سے بڑھ کر کوئی حقیر چیز ہو،
اللہ تعالیٰ نے بتوں کی بے بسی کا ذکر فرمایا کہ ان کی کمزوری کی مثال مکڑی کی طرح ہے اور یہ بت اپنے اوپر بیٹھی ہوئی مکھی بھی نہیں ہٹا سکتے، تو کفار نے کہا بلند و بالا کلام میں مکھی مکڑی کی مثال کیوں بیان کی گئی؟ چنانچہ ان کا رد کیا گیا اور فرما دیا گیا کہ مثال کے ذریعے بات کو واضح کرنا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ تو جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق ہے، رہے کافر تو وہ کہتے ہیں ایسی مثال سے اللہ نے کیا ارادہ فرمایا؟ اللہ بہت سے لوگوں کو اس مثال کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس سے انہی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے جو نافرمان ہیں۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ جو اللہ سے پکا وعدہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو کاٹتے ہیں جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا، یعنی وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں جن کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ اس آیت میں بہت گنجائش ہے، اس میں دین اور دنیا کے تمام تعلقات آ گئے، مثلا اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، اسی طرح والدین، بیوی بچے وغیرہ۔ کامل وہ شخص ہے جو ان تمام حقوق کو پورا کر کے دنیا سے جائے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، وہی نقصان میں ہیں۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ اے کافروں، تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے بنایا جو کچھ زمین میں ہے، پھر آسمان بنانے کا ارادہ فرمایا تو ٹھیک 7 آسمان بنائے، اور وہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔